بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملے ہر وہ نعمت جو آپ چاہیں، اللہم ربا انزلنا علیکا مبدتا من اسمہ تکونی لنا یعود اولنا و آخرنا و سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں نے تلاوت کی۔ اول آخر تعداد میں دروشی، پھر 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر آسمان پر پھونک مار دیں اور اللہ کو پیغام بھیج دیں۔ دعا کی صورت میں عمل صبح و شام کریں۔ فائدے: رزق، روحانی اور جسمانی، طرح طرح کی نعمتوں کا حصول، راحت کا سامان، زندگی کی آسائشیں اور ہر وہ نعمت جو آپ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے ہر پریشانی حل ہوگی اور آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ داڑ درد کے لیے روحانی عمل پیش خدمت ہے۔ وَمَرَمِيَةُ الْعُذْرِ میں تَوَلَّقْنَا اللہ ری عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور سورۃ انفال کے آیت نمبر 17 7 مرتبہ بوضو پڑھیں اور جس کی داڑ میں درد ہو اسی جگہ سے انگوٹھا اور شادی کنڈی سے دبائے رکھیں اور دم کرنے والا اس جگہ پر پھونک مار دے۔ انشاءاللہ داڑ کا درد رفع ہو جائے گا۔ یا کالی مرچ پر بھی دم کر کے داڑ کے نیچے رکھ سکتے ہیں۔ نہایت مرجب عمل ہے۔ 3 دن میں مراد پوری۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت پریشانی کا شکار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ لگاتار 3 دن تک بدھ، جمعرات اور جمعہ نماز فجر کے بعد اول و آخری 11 بار درود شریف اور 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھے اور دعا کرے۔ انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہوگی۔ صرف 7 دفعہ پڑھیں اور جادو ختم۔ کھانے کے درمیان صرف 11 دفعہ یا رحمان پڑھیں۔ صبح کھانے کے درمیان پڑھ لیں یا پھر شام کو پڑھ لیں یا کسی بھی کھانے کے درمیان پڑھ لیں۔ جادو کسی بھی قسم کا ہو، جنات کا ہو، انسان کا جادو ہو، شیطان کا جادو ہو، نفس کا جادو ہو اور حتیٰ کہ نظر کا جادو ہو، سار ہو یا نظر بد ہو، انشاءاللہ ہر قسم کا جادو ٹوٹ جائے گا اور نظر بد اگر ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ حج پر جانا چاہتے ہیں پر وسائل نہ ہوں یا کسی وجہ سے نہ جا پاتے ہوں تو میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ ہر صبح جب نماز فجر کی اذان ہو، اذان سن کر اذان کے ہر لفظ کا جواب دیں۔ اذان ختم ہو تو 3 مرتبہ طلیبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کے خوشمند افراد اس عمل کو ضرور کریں، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اگر کسی کا شوہر اس سے ناراض رہتا ہو یا اس سے ٹھیک طریقے سے بات نہ کرتا ہو تو شوہر کا تصور کر کے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 کی ایک تسبیح صبح کی نماز کے بعد اور ایک تسبیح عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ یہ عمل شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو گیا ہو، اسے قرض اتارنا مشکل ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ ہر روز بعد نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا جو بھی درود یاد ہو پڑھے اور درمیان میں سورۃ النصر 41 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرض سے نجات ملے گی اور بآسانی قرض ادا ہو جائے گا۔ ہمارے ایسے بھائی جو قرض ادا کرنے کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے نہایت ہی مرجب وظیفہ ہے۔ جس کی روزی تنگ ہو اور مشکل سے گزارا ہوتا ہو وہ یہ کلمات روزانہ بوضو 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ یہ عمل 11 روز کرے، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ کلمات یہ ہے: المکتوب علینا قبلہ لبوبا وقعنا مینا عیدۃ الموت ورخنا عد الموت بدا۔ یہ بالسکرین تک آپ نے تمام کلمات پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے غیب سے اسباب پیدا ہوں گے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پابندی کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ بہت جلد آمدنی میں اضافہ ہوگا اور جو بھی دلی خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی۔ نہایت چھوٹا سا مگر بہت ہی فائدہ مند عمل ہے۔ امیر کبیر ہونا چاہتے ہیں تو بوقت طلوع آفتاب سورج نکلتے وقت اول 300 بار درود شریف پڑھے۔ نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے افضل ہے یا کوئی اور درود شریف جو یاد ہو یا جو پڑھنا چاہیں۔ اس کے علاوہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور روزانہ پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ 1 سال کے اندر انتہائی مالدار ہو جائے گا۔ ناظرین، جو شخص بے روزگار ہو،
پریشان ہو اور روزگار کے سلسلہ میں بہت پریشان ہو تو مندرجہ ذیل آیات اور دیگر کلمات کو روزانہ بعد از نماز عشاء یا بعد نماز تہجد پابندی کے ساتھ بلا ناغہ باوضو 1000 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ چند روز کے بعد اس کو ملازمت مل جائے گی اور ہر شخص اس کی تعریف کرے گا۔ یہ عمل بہت پر اثر اور طیبہ ہدف ہے۔ اس کے پڑھنے سے فوراً نوکری مل جاتی ہے، آدمی بے روزگار نہیں رہتا۔ اور وہ آیات یہ ہیں، سورۃ مومن آیت نمبر 1 تا 3۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تمام بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ